سوچا اصل میں تو میرا جو ہے پروفیشنل جس کو کہہ لیں وہ ہے جادو، جن اور شیاطین۔ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ بدعات کو سپورٹ کرتی ہیں۔ جس چیز پر وحی کا پہرا نہیں نہ ہوتا پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جاتی ہے۔ پھر خوابوں میں شیاطین آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خواب اللہ کی طرف سے جو اچھا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے نا۔ تو جب غیر مسنون طریقے سے ہم چلیں گے تو پھر شیاطین کے چنگل میں ہم آ گئے۔ اب شیطان انسان بھی ہوتا ہے، شیطان جن بھی ہوتا ہے۔ شیطان انسان وہ جو کہ غیر مسنون طریقہ بتائے، ٹھیک ہے، تو پھر جن اس کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ہمارے آس پاس ہی۔ پھر اس طرح چلتے چلتے پھر بدعات پر شرک پہ آ جاتا ہے بندہ، اور بدعتی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ بدعتی آپ نے اس میں مثال میں دیتا ہوں بدعت کی۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی کا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ درود پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی کہ اس کے فضائل میں درود کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہندو پاک میں کچھ درود ایجاد ہوئے ہیں، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ۔ یقین جانے جتنے مریض میرے پاس آتے ہیں وہ کہیں گے جی رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، بڑے پیارے، پہلے کمرے میں خوشبو آئی، جب میری جاگ کھلی تو خوشبو تھی کمرے میں۔ تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ تم نا 1,00,000 بار درود تاج کا ختم کرو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ 1,00,000 بار درود تاج کا ختم کرو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ اب وہ بدعتی ہے نا۔ اب شیطان نے بزرگوں، کیونکہ ہمارے ہاں یا قبر پرستی ہے یا اکابر پرستی ہے زیادہ تر، یعنی کہ اللہ رسول کو کم فالو کیا جاتا ہے، جو حضرت صاحب نے کہہ دیا۔ دین میں ایسا نہیں ہے۔ دین میں ہمیں اللہ نے جرأت دی ہے کہ ہم ایک عورت حضرت عمر سے پوچھ سکتی ہے رضی اللہ تعالیٰ سے، ایک بندہ حضرت عمر سے پوچھ سکتا ہے کہ عمر تم نے یہ چوگا کہاں سے لیا جبکہ ہمارا نہیں بنا اس کپڑے میں۔ یہ دین ہمیں جرأت دیتا ہے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بتایا اس پر کتنی نیکیاں ملی؟ 10۔ تو درود تاج پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بدعت کی انتہا۔ وہ کوئی کمی پیشی کوئی 1000 تے کر لیندے، کوئی 100 تے کر لیندے، کہاں 10 اور کہاں 80 لاکھ۔ درود تنجینہ پر 70 سالہ نے گناہ معاف۔ یعنی یہ بدعت جو ہے یہ کہاں لے کر جا رہی ہے ہمیں؟ انتہا پر نہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے 10، اور پھر ساتھ ساتھ میں اس کے فضائل بھی بتا دوں۔ دنیا میں ایک واحد دعا ایسی ہے کہ جس سے جو بدی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ بھی خیر لکھ دیتا ہے، وہ صرف درود ہے۔ یعنی کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جو بدی لکھنے والا فرشتہ ہے جب آدمی درود پڑھتا ہے تو وہ اس کی وہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب ملعون لعنتی شیطان کو پتہ ہے کہ اس سے اس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، پھر وہ آپ کو بدعات کی طرف لے کر جائے گا تاکہ تم وہ مسنون کام کر ہی نہ سکو۔ ہاں، اب شیطان جو ہے یہ بدعت کو سپورٹ اس طرح کرتا ہے، خوابوں میں پھر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو وہ چیزیں بتائے گا جو غیر مسنون ہوگی۔ اب ایک مریض آیا، اس کو وہ آ کے کہنے لگی، یہ ایک بزرگ آئے ہیں خواب میں، انہوں نے کہا کہ تم روزانہ 80 بار سورہ یاسین پڑھو۔ کتنی بار؟ میں نے اس کو دیکھا، میں نے بولا پاگل خانے جانا ہے؟ ایک دن ہی پڑھو گی نا تو سیدھا پاگل خانے چلی جاؤ گی، کیونکہ نہیں جی وہ تو قرآن ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے ہمارے دین میں، یہ نہیں کہ آپ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جائیں۔ ہمارا اسلام تو اتنا آسان ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کوئی حاجت ہے پہلے اس کو کر، پھر اس کے بعد آ کر تو نماز پڑھ۔
तो बोलना नहीं है, इतनी बार ये करना है, इतने लाख बार ये पढ़ना है, तो फिर उससे क्या होता है, शयातीन फिजिकली जब बंदा इसमें वो कमजोर होता है तो वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसके दिमाग को वो पकड़ लेते हैं। इसलिए बात इस्तिखारे से शुरू हुई, अब हम जा रहे हैं बिद्दत और शिरक की तरफ। और इसमें जितना भी मामला होगा ये शयातीन जिन्नात का होता है। वो फिर इसमें बहुत सारी, वो जो कहते हैं ना कि फिर हमारे घर में खुशबुएं आनी शुरू हो गई, जब से हमने ये वजीफा शुरू किया हमारे घर में खुशबुएं आनी शुरू हो गई। अब घर में खुशबू आए तो समझो ज्यादा खतरनाक है बदबू से, ये बड़ा PhD वाला है। ये जो खुशबू, वो भी अगरबत्ती एक उठाकर ले आया किसी मजार से, घर में घुमा दी और समझा के बाद जब मैं ये चिल्ला करने लगती हूं, जब ये पढ़ाई करने लगती हूं, मेरे घर में खुशबू आनी शुरू हो जाती है। याद रखें, जिन हो या इंसान हो, वो मुकल्लफ है अल्लाह के हुक्म का, नबी की शरीयत का। ना किसी जिन को इजाजत है बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होने की, ना किसी इंसान को। ठीक है, इसलिए जब खुशबू आए या बदबू आए फौरी तौर पे आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ें। फिर ऐसा महसूस करें कि आपको कोई पतंग, जिसको पंजाबी में कहते हैं मचले बन जाओ। जितना आप इसके बारे में आगे बात करेंगे वो ज्यादा करेगा, वो ज्यादा, जितना आप मुतासिर होंगे ज्यादा होगा। यानी कि आप बिल्कुल इसको फील ही ना करें, बताएं ना, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد